बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और आज बात करेंगे दुरुजबा एक्सरसाइजेज की, जो कि पाकिस्तान और रूस की बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और बहुत ही अहमियत की हामिल हैं गो के। लेकिन इस साल ये इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल थी क्योंकि पाकिस्तान ने विड्रॉल फेस किया अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस का, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रहा कि जिसने तमाम तर मदद करने के बावजूद अफगानिस्तान से अमरीकियों के जाने के बाद इस सरजमीन पर होने वाली तकरीबन हर मसले का जो इल्ज़ाम है वो अपनी ज़ात पर सहा। इस पूरे मामले में रूस ने पाकिस्तान का इस मर्तबा एक बेहतरीन साथी होने का किरदार अदा किया, एक ऐसे नाजुक वक्त में कि जब तकरीबन हर तरफ से गो कि इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फेक न्यूज़ कैंपेन्स को, लेकिन रूस ने इस तमाम मामले में, बल्कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से विड्रॉल से पहले भी जब उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, उस वक्त भी उन्होंने बहुत मजबूत बयानात के ज़रिए पाकिस्तान को अपनी मदद का यकीन दिलाया। आने वाले वक्तों में वो दो तरफ़ा मिलिट्री ताल्लुकात कैसे होने जा रहे हैं, आने वाले कुछ वक्त में मेरा फोकस रहेगा कि मैं पाकिस्तान के जो दिफाई ताउन है रूस के साथ, उसके ऊपर ज़्यादा बात करके और हम कौन से दिफाई हथियार या तो कौन से दिफाई डील्स की जानिब जाने लगे हैं उसके ऊपर आपसे बात करूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर खुलकर बात की जाए। दुरुजबा एक्सरसाइजेज जो हैं 2016 से चल रही हैं। इसका मैं मज़ीद भी आपको बैकग्राउंड बताती हूँ ये क्यों अहम है। 2016 से अब तक ये 6 बार मुनक्किद हो चुकी हैं और ये अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर होती हैं, ये अल्टरनेट टेरिटरी पे होते हैं। इसमें एक मरतबा पाकिस्तान और एक मरतबा रूस में ये ये एक्सरसाइज जो है वो मुनक्किद की जाती है। और मैंने क्यों कहा कि इस साल बहुत अहम है उसकी जानिब भी आते हैं। सबसे पहले ये 2016 में हुई थी, उसके बाद से अब तक ये 3 बार पाकिस्तान और 3 बार रूस में हो चुकी हैं। इनका सबसे बड़ा फोकस होता है एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म जो एक्सरसाइजेज हैं उनको, उनके ऊपर इंट्रा ऑपरेबिलिटी को मज़ीद मजबूत करना, दोनों अफवाज का आपस में मिलकर काम करना, एक लेजॉन क्रिएट करना, एक रिकॉनेसेंस पे काम करना ज़्यादा, और ख़ास तौर पे होस्टेज सिचुएशन के अलावा स्काई डाइविंग और कंपाउंड क्लियरेंस, फायर आर्म मनूवरिंग और इस तरह के जो ज़्यादा अहमियत के हामिल जितनी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग्स होती हैं मिलिट्री की, उसके ऊपर इनका फोकस रहता है। आगे इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। दुरुजबा अभी इस साल की 27 सितंबर को शुरू हुई और अभी 2 दिन पहले वो 2 हफ्तों की थी, वो ख़त्म हुई। रूस में कहाँ हुई, कैसे हुई, वो आपको बताते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ पाकिस्तान एंड रशिया ट्रुप्स, ये रूसी अखबार से मैं आपको बता रही हूँ। दुरुजबा 2021 was held at Molkino training range in Russia's Krasnodar region, और क्रास्नोडार रीजन में ये बहुत बड़ी इनकी ट्रेनिंग रेंज है। जिस तरह की पाकिस्तान में हमने आपको गालिबन याद होगा, मैंने SSW जो स्पेशल सर्विसेज विंग है PAF का, उसमें आपको कलर कहार की जो रेंज दिखाई थी, लाइव रेंज दिखाई थी, उसी तरह की या उससे मिलती जुलती है, उससे बड़े पैमाने पर मोल्किनो की जो ये रेंज है, ये रशिया की बहुत मशहूर मिलिट्री कॉम्बैट ट्रेनिंग की रेंज है। पाकिस्तान यहाँ पर कई मरतबा अपने दस्ते जो हैं वो स्पेशल वो भिजवा चुका है। इसमें दोनों मुल्कों से बराबर तादाद में जो फ़ौज का नंबर होता है वो शामिल होता है। कभी 80 भी होते हैं, कभी 50 भी होते हैं, कभी 60 भी होते हैं। डिपेंड करता है कि किस साल में किस तादाद के ऊपर इत्तफाकी राय पाया गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। जब से कोविड आया है उसके बावजूद इन्होंने ये 2 बायलेटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया है, और दोनों ममालिक से इसमें जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो इसमें बहुत खूबसूरती से अपनी इस ट्रेनिंग को पाया तकमील तक पहुंचाती हैं। दुरुजबा का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर अमरीका में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान और रूस के दिफाई ताल्लुकात की बढ़ती हुई एक झलक है। दुरुजबा का रूस में मतलब है, ये स्लाविक ज़बान में इसको दोस्ती कहा जाता है, यानी दुरुजबा मीन फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जब 2016 में ये मुआहदा तय पाया कि ये दोनों मिलिट्रीज़ ये बायलेटरल एक्सरसाइज करेंगी, तो सब भी बहुत चहमगोइयाँ जो थी वो मगरबी मीडिया में सुनने में आई थी। इस मरतबा वेंडी शर्मन जो थी वो पाकिस्तान के दौरे पर थी जब इसका इख्तिताम हुआ इन एक्सरसाइजेस का, और उससे भी जोड़ा जा रहा था कि ऐसे वक्त में जब वेंडी शर्मन अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के विजिट पे थी, और अमेरिका के अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद से पाकिस्तान के भरपूर ताउन के बावजूद भी उनका मूड बहुत ऑफ था, तो लोगों ने एक्सरसाइज की इस कल्मिनेशन को उनके विजिट से भी जोड़ा और इसको एक मैसेज के तौर पे उनको कन्वे किया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को तनहा छोड़ने का सोचता भी है तो वो ज़मीर काबुलोव और
جو ان کے وزیر خارجہ تھے ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آن ریکارڈ ہے، جس میں انہوں نے رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بلینک چیک آفر جو ہے وہ موجود ہے اور پاکستان اس سے کسی بھی وقت استفادہ کر سکتا ہے۔ اور رشین فارن منسٹر سرگئی لاروف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان روس سے جب جو کچھ میں صدر پیوٹن کا یہ میسج جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان سے کبھی بھی کچھ بھی امید رکھ سکتا ہے یا ان سے کہہ سکتا ہے جب بھی ان کو ضرورت پڑے۔ تو اس کو پاکستان میں ایک بلینک چیک آفر، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی ایک بلینک چیک آفر سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس میں سرگئی لاروف کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ایشو میں بھی روس کی جانب سے ایک بہت پائیدار دوستی کے اشارے جو ہے وہ سامنے آئے۔ ضمیر کابلوف جو خصوصی نمائندہ ہیں روس کے افغانستان اور پاکستان کے لیے، افغانستان کے معاملات پر اکثر وہ دورہ بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان کا، اور پاکستانی وفود کی بھی ان سے کئی ملاقاتیں دوحہ میں، ماسکو میں، ازبکستان، تاجکستان اور ریجن کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر ہوتی رہی ہیں۔ پچھلے دنوں SCO کے انڈر بھی ملٹری ایکسرسائزز جو ہوئی ہیں اس میں بھی پاکستان کے سگنیفیکنس جو ہے اس کو بارہا تسلیم کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ایک اور اگر رشین میڈیا پر نظر ڈالیں تو سروس مین آف سدرن ملٹری ڈسٹرکٹ SMD جن کے فوجی اس ملٹری ایکسرسائز میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے اپنی پریپریشن 23 تاریخ کو ہی ختم کر لی تھی جوائنٹ رشین پاکستانی ملٹری ایکسرسائز کے لیے، دروشبہ 2021 کے لیے، اور جو اس کے 2 ہفتے گزرے اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ 80 کے قریب سروس مین جو تھے جو آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ دا سیم نمبر آف سولجرز آف دی اسپیشل فورسز یونٹ آف دی 49th Combined Arms Army of the Southern Military District involved in the exercise، یعنی 49th یونٹ جو تھی ان کی کمبائنڈ آرمز کی، اس نے حصہ لیا روس کی جانب سے، 80 پاکستان کے لوگ تھے اور 80 جو تھے رشیا کی جانب سے تھے۔ ڈیورنگ دی ٹریننگز the scouts of the southern military district یعنی SMD for a month improved their skills، یعنی اس ایکسرسائز کے لیے رشین جو 49th combined armed unit تھی انہوں نے 1 ماہ پہلے سے تیاری شروع کر رکھی تھی، کیونکہ مذاق میں بھی وہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سپاہی ہیں، پاکستانی فوجی جو ہیں، جب وہ ایکسرسائز میں آتے ہیں تو وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں ان کو، اور ایک بڑے خوبصورت ماحول میں یہ ٹریننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی پاکستان کی جانب سے ہائی آفیشلز جو تھے وہ موجود تھے وہاں پر۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کو دیتے ہیں کہ اس مرتبہ کون کون لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس میں کلوزنگ سیریمنی آپ نے 2 دن پہلے دیکھی ہوگی، یہ بھی مولکینو ٹریننگ ایریا میں کراسنوڈار میں ہی وہیں پر منعقد کی گئی، جہاں پہ اس کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے بھی سینئر ملٹری آفیشلز موجود تھے، روس کی جانب سے بھی موجود تھے، اور دونوں ہفتے کی ٹریننگ کا ایک گلمپس دکھایا گیا۔ افتتاحی تقریب میں گو کہ ایک آرمز اینڈ ویپن کی جو نمائشی پریڈ تھی وہ بھی کی گئی تھی جب دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اس کے بعد، اور اس مرتبہ کنکلوڈنگ سیریمنی جو تھی وہ بھی بہت شاندار رہی۔ اسپیشل فورسز دونوں نے ویریس ڈرلز جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے تمام تر پریکٹسز جو تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ بھی کی، اور ان کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس دوران ڈیورنگ یہ ایک کیونکہ انٹرنیشنل ٹریننگ تھی، ایکسرسائز تھی، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی جو تھی اس کے اوپر بہت خاص خیال رکھا گیا تھا، کیونکہ کیپنگ افغانستان ان ویو، اور وہاں جو حالات چل رہے تھے داعش کی جانب سے، جو ریجنل حالات تھے، خطرات گو کہ کافی تھے کہ کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے سیکیورٹی جو تھی وہ پرووائڈ کی گئی تھی ملٹری پولیس اور آف صدرن ملٹری ڈسٹرکٹ، جس کا ہم نے SMD کا ذکر کیا کہ رشیا کی بہت ایک بہت پر اعتماد اور ایک بہت جانباز دستہ اس کو آرمی کا کہا جاتا ہے، کمپوننٹ کہا جاتا ہے۔ ملٹری پرسنل ملٹری پولیس کے تھے جنہوں نے مسلسل ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھا، اور پاکستانی دستے کا کو بھی بہت فول پروف سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی، اور اس ایکسرسائز کے دوران بھی ارد گرد کے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کا اور سیکیورٹی کا بہت خیال رکھا گیا۔ اس میں اگر ریجنل اسپیکٹرم میں بات کی جائے، SCO کے دوران بہت سے ناخوشگوار واقعات بھی دیکھنے میں آئے، بھارت کی جانب سے خاص کر، ایران کی جانب سے خاص کر بلیم گیم بہت شروع کیا گیا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب ایران کو تشویش لاحق ہے کہ اگر پاکستان اپنا بلاک روس کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اس بلاک میں کہاں بنتی ہے۔ وینڈی شرمن جو کہ ان کی ڈیپٹی سیکرٹری اسٹیٹ تھی، ان کو پاکستان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کو مزید قربانی کا اگر بکرا بنایا گیا اور دیوار سے لگایا گیا
تو اس میں پاکستان کے پاس آپشنز جو ہے وہ بے تحاشا ہیں اور ان کو اب استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اب پاکستان کے اندر سے قوم سے یہ آواز آتی ہے، میسج سے یہ آواز آتی ہے کہ اب ایک فیصلہ لیا جائے جس میں پاکستان کی عزت کو مزید گلوبل لیول پر نہ اچھلنے دیا جائے، کیونکہ پاکستان مسلسل ڈیلیور کرتا جا رہا ہے۔ اس میں افغانستان سے وڈرال آپ دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں فوجیوں کو وہاں سے پاکستان لانا، پھر یہاں ٹھہرانا ٹرانزٹ پر، پھر بحفاظت ان کی واپسی۔ اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا ایک عالمی سازش کا پاکستان کے خلاف ہونا، ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور لوگوں سے ابھی آواز آ رہی ہے، مسلسل اٹھ رہی ہے، جو ہماری فورسز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عزت عالمی سطح پر منوائی جائے۔ اور اب امریکی عہدیدار کو یہ بات کنوے کی گئی ہے، کیونکہ وہ بھارت میں بھی پاکستان کے حوالے سے بہت سخت بیانات دے کر یہاں آئیں، جب یہاں آئیں تو بہت میٹھی بن گئی، پھر انہوں نے اسلام آباد میں بھی اپنے من پسند ان صحافیوں کا انٹرویو کے ساتھ بات کی، جو کہ جانا جاتا ہے کہ جن کا ٹلٹ جو ہے وہ ان کی طرف ہے۔ تو لہٰذا یہ اس میں کافی چیزیں ہیں۔ پاکستان نے البتہ اس مرتبہ کافی چیزیں واضح کر دی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ امریکی صدر اگر فون نہیں کرنا چاہتے بے شک نہ کریں، مگر اس بات کو اب پاکستان نہیں گردانتا کہ مزید اہمیت دی جائے گی۔ امریکہ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ، کیونکہ FATF میں پاکستان کو ٹینشن میں رکھنا، گرے لسٹ میں رکھنا، پریشرائزڈ رکھنا، جبکہ دوسری طرف بھارت کی جانب سے بھی ٹیرر فائنانسنگ کے بہت ثبوت سامنے آ چکے ہیں، مگر ان کو فیوریٹزم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایسی چیزیں نہیں کی جاتی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، پاکستان اب اپنے آپشنز چوز کرنے کی کھلی آزادی رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو بجائے سراہنے کے الٹا اپنے سینیٹرز کے ذریعے ایک بل اس کے خلاف موو کیا، اور یہ ان تمام تر جو بھی اقدامات پاکستان کے خلاف اٹھائے گئے ہیں اس میں سب سے ایک گھٹیا لیول کا قدم تھا جو پاکستان کے خلاف لیا گیا، جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم اس وقت امریکہ کے مخالف جذبات رکھتی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ چین، روس اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی طرف سے یقین دہانی کی جاتی ہے تعاون کی۔ آنے والا وقت بہت سینسٹیو ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید ہم آپ کے لیے کیا خبریں لے کر آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کے حوالے۔